حضور کی عزت کا مسئلہ دنیا کے سارے مسئلوں سے جدا مانا حیثیت رکھتا ہے. چند یہاں جتنے بھی مولائی بیٹھے ہیں، مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں، سب کو صدیق اکبر کا مہینہ مبارک ہو. سانو نقیب بھی اور چنگا لگتا ہے، پیر بھی اور چنگا لگتا ہے، خطیب بھی اور چنگا لگتا ہے، اور مقتدی بھی اور چنگا لگتا ہے جس کے دل میں حسنین ہو، لب پر شیخین ہو. چھلے پا کے تے کڑے پا کے تے 10 دن رنگ سٹ کے علی علی نہیں کریدا. ساڈیاں نمازاں نہیں پوری ہوئی ہیں جدوں تک مولا علی دی ذات تے سلام نہ بھیج سکے. علی تان چنگا لگتا ہے کہ ماں چنگی ہوئے، صدیق تان چنگا لگتا ہے کہ پیو چنگا. یہ الگ مضمون ہے، ان کو برداشت کرنے کے لیے بھی آزما ذرا ٹائٹ ہونا چاہیے تھا. چلو جی، کہتے جی اب آیا مجھے صدیق اکبر کا مہینہ تو شیعہ گالیاں دیتے. میں نے کہا کیوں گالیاں دیتے ہو صدیق اکبر کو؟ کہتے ہیں عبادت ہے، صدیق کو گالیاں دینا عبادت ہے. میں نے کہا سنو پھر، اگر تمہارے مذہب میں ابو بکر کو گالی دینا عبادت ہے تو میرے مذہب میں تمہیں کافر کہنا یہ میرے ایمان کا حصہ. حضور غزالی زمان تشریف فرما کے حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کاظمی، کیا لوگ تھے ملتان شریف والے. تو فرمایا کرتے تھے کہ اردو بولتے تھے. جانتے ہو حضور جب غار ثور میں گئے تو پہلے کون گیا؟ پہلے ابو بکر گئے. کیوں؟ فرمایا ابو بکر صدیق پہلے اس لیے گئے تاکہ غار میں صفائی بھی کرے اور صفایا بھی کرے. کوئی موزی ہو تو اس کو نکالتے. تو پہلے ابو بکر گئے، بعد میں رسول اللہ گئے. جب تک ابو بکر صدیق غار ثور میں نہیں گئے تب تک رسول اللہ بھی نہیں گئے. فرمایا قیامت تک جس کے دل کی صفائی ابو بکر نہیں کریں گے حضور اس کے دل میں کبھی بھی نہیں آ سکتا. جی تمہیں گل سمجھ آ گئی؟ یہ مطلب ہے تھوڑے دل کا کنیکشن یار غار کے نال جڑیا ہے. آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کیا جانے مولا علی کی شان کو؟ میں نے کہا بتاؤ. کہتے ہیں علی وہ ہے جو نبی کے کندھوں پر آئے. میں نے کہا لاکھ واری نہیں کروڑ واری سبحان اللہ، مگر جملہ تمہارا کمپلیٹ نہیں ہے، سینٹنس انکمپلیٹ ہے. مکمل کرو جملہ. علی وہ ہے جو نبی کے کندھوں پر آئے ہیں، صدیق وہ ہے جن کے کندھوں پر نبی خدا ہے. گوائیاں دینے کا شوق نہیں. شاہ صاحب کو پوچھ لے جس نے اے مولا علی دی بارگاہ سے تے میرے ورگا کمی بھی نجف کے اندر مولا علی دی بارگاہ بیٹھا. میں حیدری ہوں اور میں رجسٹرڈ مولا علی کا ملنگ ہوں. وہ جیسے ہم ایسے پیار کرتے ہیں جیسے رسول اللہ نے بتایا. میں نے کہا یہ جملہ مکمل. کہتے ہیں ہاں علی آئے حضور کے کندھوں پر. میں نے کہا ہم مانتے ہیں مگر حضور خود صدیق اکبر کے کندھوں پر بیٹھ رہے ہیں، اور جب کسی کو کندھے پر بٹھائیں تو اس کے دونوں ہاتھ آپ کے سر پر ہوتے ہیں. حضور صدیق اکبر کے کندھوں پر جلوہ فرما ہو کر صدیق اکبر کے سر پر ہاتھ رکھ کر بتا رہے ہیں کوئی دنیا کا کالا میرے ابو بکر کے خلاف بھونکنے سے پہلے یہ سن لے ابو بکر دے مگر بڑے تگڑے ہاتھ نے. بڑے تگڑے ہاتھ نے ابو بکر. یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی؟ صدیق اکبر اندر تشریف لے کر گئے، آپ نے خیر وہ سارے سوراخ بند کیے اور ایک سوراخ باقی بچ گیا. اس کے اوپر کیا رکھا جی؟ ایڑی. تقریر تو یاد ہے، شکر ہے. ایڑی رکھی. تو جب ایڑی رکھی تو وہاں کون آیا جی؟ سانپ آیا. تو اس نے کیا کیا جی؟ ڈنگ مار دیا. چلو جی میں تو ویسے کہتا ہوں اس نے بوسا دیا. چلو پارٹی بھی مان لیں، ڈنگ مار دیا جی تھوڑی دیر سے. اچھا اے دسو ایمان علی گل کرنا کہ جتھے باقی سوراخاں چ کپڑا سی اوتھوں سب آسانی نال باہر آ سکدا سی یا ادھروں آ سکدا سی؟ ادھروں جدھر کپڑا سی ادھروں آسانی نال باہر آ سکدا سی. مگر صدیق اکبر کے تلوے چوم کر بتا رہا ہے کہ اگر تم نے حضور تک پہنچنا ہے تو ابو بکر کی ایڑی میں چومنی پڑے گی. تہاڈیاں تحقیقاں مروڑ کے اسفل السافلین کے اندر چھوڑتے آ گئے.
اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دل بڑا زخمی ہے، لیکن دل سے برا جاننا کافی نہیں ہے، اب میں کیا کروں گا؟ اجاہد